على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. بہت ہی زیادہ کام کے دن رات ہیں. ایک طرف قربانی اور اس کے احکام و مسائل ہیں، دوسری طرف حج بیت اللہ ہے، اس کے معازم ہے، مکارم ہے، محاسن ہے، شرعن بندگان خدا کو ان سے واقفیت بھی ضروری. تیسری طرف کچھ نجی حالات، درمیانی اطراف ملک اور شہر اور داخلی اور خارجی اثرات اور اس سے متعلق بعض باتیں سب ضروری ہے. کبھی کبھی کئی کام جمع ہو جاتے ہیں، اس میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور مختلف کام ایسے ہوتے ہیں جن کے درمیان قدر مشترک پیدا کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. تو اس درمیان میں بزرگان دین نے ایک حکایت بیان کی ہے. پہلے اس کو سن لے اور سمجھ لے، پھر میرے منتشرات اور متفرقات جاننے میں سہولت ہوگی. ایک شخص اسی طرح 3 ضروری کاموں میں پھنس گیا. جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز میں بالکل کم وقت باقی تھا. مسلمانوں کا دستور ہے کہ وہ جمعے کو ضائع نہیں ہونے دیتے، کچھ بھی ہو، ہر حال میں جمعے کی نماز فرض الفرض اور بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس کے لیے پہنچتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. بخاری شریف میں ایک مثال آئی ہے کہ ایک شخص بیمار تھا. عبداللہ ابن عمر جمعے کے دن اس کے ملنے کے لیے اور عیادت کے لیے روانہ ہو گیا. وقت تعال النہار بخاری میں ہے، اور دن چڑھ چکا تھا. تو علماء دین کہتے ہیں کہ عام معمول اس طرح نہیں ہے کہ جب دن چڑھ چکا ہو اور جمعے کا ہو تو پہلے جمعہ پڑھتے ہیں اور پھر بہت سارے کام ہیں جو کرنے ہیں. لیکن وہ صحابی بدری تھا اور بہت بڑے مرتبے کا مالک تھا، اور اس کی عیادت بھی بہت ضروری تھی عبداللہ ابن عمر کے نزدیک. نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. تو کہتے ہیں کہ یہ روایت امام بخاری نے جمعے کی اہمیت میں ذکر کی ہے کہ عام طور پر تو یہ طریقہ نہیں ہے، دن چڑھنے کے بعد پہلے جمعہ ہے اور پھر اور کام ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر کو کوئی اور ایسی ضرورت پیش آئی ہے. عبداللہ ابن عمر بڑے صحابہ میں سے شیخ الصحابہ ہے اور اتنے زیادہ بزرگ صحابی ہے کہ بعض فضائل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑوں پر برتری عطا فرمائی ہے. حدیبیہ کے موقع پر جب یہ خبر لگنے لگی کہ حضرت عثمان جو مکے والوں سے بات کرنے گئے ہیں ان کے آنے میں دیر ہو رہی ہے، تو شاید اہل مکہ نے ان کو قتل کر لیا.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید غصہ آیا. آپ وعدے توڑنے پر بہت زیادہ خفا ہوتے تھے. ایک وعدہ توڑنے والے کو آپ نے زندگی میں معاف نہیں کیا، چھوڑا نہیں، اس کو قتل کروا کے چھوڑا. اس نے عہد کیسے توڑا؟ کیا وہ وعدے سے پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ آج تک کبھی قاصد کو نہیں قتل کیا گیا، وہ تو قاصد بن کے گیا ہے. جنگ، اختلاف، ناراضی اپنی جگہ، اگر ایسا ہوا ہو تو اس کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، اور آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. ایک مثال دے رہا ہوں. اور عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ ادعو اباک، اپنے باپ عمر کو بھی بلا لو کہ وہ بیعت کرے. عبداللہ ابن عمر نے آپ روانہ ہو گیا، پھر واپس آئے اور حضرت سے کہا حضرت میں جب واپس آؤں گا اور اپنے والد کو بلاؤں گا بنا کا رش بن گیا ہوگا، مجھے پہلے میں بیعت ہو جاؤں. آپ نے کہا بیعت ہو جاؤ. تو مشہور ہو گیا نا، اسلم قبل ابیہ، بالکل غلط. بایا قبل ابیہ، حدیبیہ کے موقع پر عبداللہ ابن عمر نے بیعت حضرت عمر سے پہلے کی. کیسی ایک عقل مندی کی بات تھی کہ حضرت جب میں اپنے والد عمر کو اور صحابہ کو جمع کروں گا، آؤں گا، بہت بڑا رش بن چکا ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ میں پہلے بیعت ہو جاؤ. آپ نے کہا بیعت ہو جاؤ. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بیعت ہوئے. حضرت عمر، ابو بکر صدیق، بڑے بڑے لوگ بعد میں آئے. جیسے لوگوں میں غلط باتیں پھیلتی ہے نا، تو لوگوں میں مشہور ہو گئے کہ عبداللہ ابن عمر باپ سے پہلے ایمان لائے. بالکل غلط، جھوٹ. بایا قبل ابی، بیعت حدیبیہ والی حضرت عمر سے پہلے فرمائی، اور وہ اس عذر کی وجہ سے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر بہت بڑے شامہ، فضل، بزرگی، عظمت اور ایک خاص مقام اور مرتبے کے صحابی ہے. آہا، تو وہ بزرگ جس کی میں حکایت سنانے لگا، اس کو 3 کام درپیش ہوئے. ایک جمعے کی نماز بالکل سر پر آئی اور درمیان میں کوئی اور کام نہیں ہو سکتا تھا. دوسرا، اس کو یہ اطلاع ملی کہ اونٹ بھاگا ہے، رسی توڑ کے کہیں چلا گیا. اور مشہور ہے کہ اونٹ جب اقال توڑ کے بھاگتا ہے تو 100 میل چل کر کے پھر پیچھے پلٹتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں. دیکھا جائے گا یہ تو حیدرآباد ہے، سکر تک جا کے پتہ کریں گے، پھر چل پڑتا ہے. اس لیے آپ نے کہا عاقلھا ثم توکل، وہ اونٹ کا گھٹنا باندھا کرو، توکل بعد میں کرو. جو تیرے ذمہ کا. ایک حدیث اس طرح آئی ہے، ایک مسافر آیا تو آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ دور سے آئے ہو؟ اس نے کہا اونٹ پر آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ گھٹنا باندھا ہے. عقلتہ؟ اس نے کہا بل توکلتہ. تو آپ نے کہا نہیں، آپ کے ذمہ تو گھٹنا باندھا تھا نا، وہ تو کام آپ نے نہیں کیا. اپنا کام نہ کرے اور توکل کر بیٹھے. جو ذمہ داری آپ کی ہے وہ پہلے پوری کر لو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. جو آپ کی ذمہ داری ہے بیٹھے رہے ایسے، جی میں توکل پہ کھاؤں گا، ہاتھ نہیں لگا، شاباش. کھانا اٹھ کر کے آپ کے پیٹ میں جائے گا کیا؟ آپ اپنی نقل و حرکت شروع کر لیں تاکہ بھوک لگے، پیٹ میں جانے کی گنجائش ہو جائے، ہاتھ میں طاقت آ جائے. کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ شل کے شل رہ جائے، اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے. اس شخص کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ میرے جو پانی پلانے کا زمین کو اور باغ کو نمبر ہے وہ بھی ابھی شروع ہونے والا ہے. اینڈ اس وقت جب کہ جماعت کھڑی ہو جائے گی جمعے کی. اور بڑا حیران ہو گیا، خدایا جمعے کی نماز بھی تیار ہے، اونٹ بھی بھاگا ہے، اور پانی کا نمبر بھی لگ رہا ہے. پھر تو 1 ہفتے تک نہیں آئے گا. سخت گرمی کا موسم ہے، فصل ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی، اس کے دماغ میں ڈالا کہ اگر پانی پلانے جاتا ہوں تو اونٹ بھی گم ہو چکا ہے اور جمعہ بھی جا رہا ہے. اگر اونٹ کے پیچھے جاتا ہوں
تو پانی کا نمبر بھی تباہ ہو رہا ہے اور جمعہ بھی جا رہا ہے، آؤ جمعہ پڑھ لو، دیکھا جائے گا اونٹ ہوگا اور پانی ہوگا۔ مسجد میں آیا، مولانا صاحب کا واعظ سنا، خطبہ سنا، نماز پڑھی، بڑی تسلی اور آرام سے، اور نمبر تو ویسے ہی گزر گیا، اونٹ دیکھا جائے گا۔ زمین پر جب آ کے پہنچا دیکھا تو سارے باغ کو پانی لگا ہوا ہے۔ وہ پڑوسی سے پوچھا کہ معافی چاہتا ہوں، میرا تو نمبر گزر گیا۔ اس نے کہا نمبر نہیں گزرا، جب آپ کا نمبر ہو گیا پیچھے سے پانی کا ریلا آیا، اس نے سارے بندوں کو توڑا اور آپ کی زمین سے دوسری طرف نکل گیا، سارا ملک آپ کا سیراب ہو گیا۔ یہ سمجھ گیا کہ چونکہ میں نے نماز کو ترجیح دی ہے اور جمعہ اپنا محفوظ کر لیا، اللہ نے میری مدد فرمائی اور خدایا اونٹ بھی لے آیا۔ میں تو نہیں جا سکتا اتنا دور۔ جب اپنے ڈیرے پہ آ کے دیکھا اونٹ بیٹھا ہوا ہے جو گالیاں لے رہا ہے، تو علماء دین فرماتے ہیں جس نے دین کو ترجیح دی اللہ دنیا اس کا تابع کر دے گا۔ جب بھی ایسے امور میں مبتلا ہو جائے کہ جن میں دنیا اور دین دونوں کا تعارض ہو، تو دین کو ترجیح دے دے۔ دنیا تو کسی نے پوری نہیں کی ہے، اور جو بھی یہاں آیا ہے وہ واپس چلا گیا، اور اس نے بہت کچھ آرمان و حسرت پیچھے چھوڑے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دین کی بات کرنا اور آگے بڑھانا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ کیوں؟ ایک شخص آپ کہتے ہیں بیٹھو مجھے بات کرنی، وہ کہتے ہیں جی دکان کا وقت ہے، رش لگا ہوا ہے، سامان کب بکے گا؟ ڈاکٹر صاحب کہیں گے میرے مریض مر رہا ہے، انجینئر صاحب کہے گا میرے سرویر نکل جائیں گے، نقشہ کیسے سیٹ کروں گا؟ ہر شخص کو دنیا کی دھن لگی، اور ان تمام لوگوں کو دینی بات پیش کرنا، اس کے لیے آمادہ کرنا، اس کے لیے صدق بھی چاہیے کہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس کے کرنے میں مجھ میں سچائی ہو، دغا نہیں چلے گا، بناوٹ اور جال سازی نہیں چلے گی، خوشبو آتی نہیں کاغذ کے پھولوں سے۔ آہا، پتہ ہے قدرت نے پھول پیدا کیا ہے اور اس کے اندر خوشبو کی لہر چل رہی ہے، آپ گلدان بنائے، گلدستہ بنائے، کلیاں لگائے، چمک دمک والا کا، اس سے خوشبو تھوڑی آئے گی، خوشبو تو حقیقت میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے جنہوں نے یہ موجودہ ریلا پہلا شروع کیا ہے، یہ ایک فکر کتنی دنیا کو ہو گئی ہوگی کہ اب یہاں بخاری شریف پڑھاتے ہیں، 300 طالب علم بیٹھے رہتے تھے، محلے میں 300 آدمی ہیں تو ہزاروں آدمی ہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ اور یہ 300 کون ہے؟ کابل سے، زابل سے، پشاور سے، اور کشمیر سے، ایبٹ آباد سے، اور رحیم یار خان سے، اکو بکو تھے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو محلے کے لوگ ہیں بھئی ان کو بخاری شریف کیسے سنا ہے؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں کہ جماعتوں میں تو طالب علم ہیں بھرے ہوئے الحمدللہ، لیکن جب ہم محلے کو دیکھتے ہیں، اتنے بڑے شہر کو دیکھتے ہیں، طالب علم تو کم ہے، لوگوں کی ضرورت زیادہ ہے، تو یہ کیسے سنیں گے؟ ریڈیو بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، ماہنامہ الاحسن بھی الحمدللہ نیا نکل آیا، اس میں قربانی اور تشریق اور سب مسائل آ گئے الحمدللہ، تمام اہل حق کے ماہنامے چل رہے ہیں، لیکن ایک جماعت ایسی ہو جو ہر جگہ پہنچے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اوہو، یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر پر، اے لوگوں تم میں جماعت ہونا چاہیے ایک ایسی، وہ پیغمبر جو موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے قرار اعلیٰ درجے کے ایمان و اعمال والے زندہ تابندہ ہے، ان جیسے مسلمان انبیاء کے بعد آسمان و زمین نے نہ دیکھے ہیں نہ قیامت تک دیکھ سکیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک جماعت کی ضرورت ہے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دے۔ خیر کی 4 تفسیریں، پہلی تفسیر توحید، دوسری تفسیر ایمان، تیسری تفسیر قرآن، چوتھی تفسیر ہر وہ چیز جو انسان کے ایمان و عمل کے لیے ضروری ہے وہ خیر ہے، اور ہر وہ چیز جو ایمان یا عمل کے لیے نقصان دہ ہے وہ شر ہے۔ اب یہ فرق کرنا کہ یہ فائدہ ہے اور یہ نقصان ہے، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، ایک کو معروف کہتے ہیں دوسرے کو منکر کہتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا کہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بے دینیوں سے اور بدعات سے روک لے۔ میں اس وقت زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ دینی جماعت جس کے افراد ہو، ارکان ہو، نظم و ضبط ہو، اس آیت کریمہ میں اس کی ضرورت پر اللہ نے زور دیا ہے۔ پیغمبر موجود ہے، صحابہ موجود ہے، فرمائے ایک جماعت ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام والے کہیں گے وہ ہم ہیں، کیوں؟ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں کہ ہم اسلام لائیں گے، بہت ٹائم باقی ہے۔ ہاں، مودودی جماعت کہتی ہے کہ ہم ہیں، کیونکہ کھالے ہمیں دے دو، اور گانے بھی ہم سنائیں گے اثر اسکوائر میں، سارا کام ہم کریں گے، کیونکہ اسلامی جماعت ہے۔ دوسرے جو زورور اور ٹھیکیدار نکل آیا وہ کہتا واہ واہ واہ، ہم سے بہتر جماعت تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن قرآن نے ان کی علامات بتائی، 3 ذمہ داریاں بیان کی۔ پہلے تو ایمان جانے، توحید سمجھے، قرآن ضبط کرے، اور خیر اور شر کا پتہ کرے۔ بس ہمیں اس سے بات نہیں کہ جمعیت علماء اسلام ہے یا مودودی جماعت، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں وہ جماعت ایمان پیش کرے جن میں ایمان بھی ہو، توحید بھی ہو، قرآن بھی ہو، اور دینی آبرو کا تحفظ اور دین اور ایمان کو شر سے بچانے کے طریقے سلیقے ہو۔ الحمدللہ یہی سوچ اور فکر کتابوں میں ہے، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، محدود طبقہ سنتا ہے۔ یہی قانون اور نظام دینی جماعتیں ملک پر نافذ کرنا چاہتی ہے، جن میں انہیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، ماحول سازگار نہیں ہو رہا ہے، اس کا کچھ حصہ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، اللہ سے ہونے کی امید، غیر اللہ سے نہ ہونے کی امید۔ ایک سادے سادے لفظوں میں 5-6 باتیں ان کو بزرگوں نے رٹائی ہے۔ تبلیغی جماعت کبھی کھلاڑیوں کو پکڑتی ہے، کبھی گانا گانے والوں کو لے آتی ہے، دیکھو تو وہ کھڑا ہے تقریر کر رہا ہے، میرے پاس وہ سارے آئے ہیں، سب کا رابطہ ہے، اور یہ بھی ان کا کمال ہے کہ اپنے شکار کو پھر اپنے بزرگوں کو دکھاتے ہیں، شکار ٹھیک ہے، صحیح، اللہ اکبر و کبیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ بہترین جماعت ہے تبلیغی، اور بہت مشکل کام آسانی سے کر رہا ہے، بہت مشکل کام۔ یہ گھروں میں کافی لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں دینی ادارہ ہے، یہ جماعت کے لوگ چلے جاتے ہیں، گھنٹوں وہاں غریب کھڑے رہتے ہیں دروازے پر، کبھی کھولتے کبھی نہیں کھولتے۔ ہاں کیا کہنا ہے، کیا مانگنے آئے ہو، تم لوگوں کا کوئی کام ہے یہ وہ؟ نہیں بھائی، کچھ دوست آئے ہیں، وہ آپ سے دین کی بات، ارے ہمیں دین بہت معلوم ہے، آپ مولوی او دیکھو ذرا اس کو، وہ مسٹنڈے کو دیکھو، وہ کیسی غیر مہذب زبان بول رہا ہے،
آدمی جب شکار پکڑتا ہے نا تو وہ شکار ادھر سر مارتا ہے، ادھر مارتا ہے، یوں بھی مارتا ہے، وہ آدمی اس سے بچتا بھی ہے اور رسی بھی اس کے گلے میں ڈالتا ہے۔ پھر ایک آدمی ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ پنجرے میں بیٹھا رہتا ہے، اب جو یہ کہے گا وہ کھائے گا، ورنہ نہیں کھا سکتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہی شکار آگے کھڑا ہے، تقریریں کر رہا ہے۔ بہت بڑا کام ہے، بہت ہی اللہ نے اس میں برکت ڈالی ہے۔ اتفاق سے ہمارے یہاں وہ 6-7 مہمان آئے افغانستان کے، بڑے بڑے شہروں کے لوگ ہیں، اور جا رہے یمن تبلیغ کریں گے، تو انہوں نے کہا ہم آج آپ کا بیان سن کے پھر جائیں گے۔ تو میں نے کہا ان کو کچھ تسلی بھی دوں، اور قرآن شریف میں ویسے تو ہر جگہ تبلیغ ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن سورۃ انعام جو ہے علماء دین کہتے ہیں یہ آداب تبلیغ میں ہے، اور مائدہ جو اس سے پہلے ہے وہ حلال اور حرام کے بیان میں ہے، اور سورۃ النساء جو اس سے پہلے ہے وہ ان لوگوں کے بیان میں ہے کہ اللہ سے انعام کیسے پاؤ گے، اجر کیسے پاؤ گے، جنت کیسے جاؤ گے، جہنم سے کیسے بچو گے۔ انعمت علیہم کی تفسیر ہے، اور جو اس سے پہلے سورۃ آل عمران یہ عیسائیت کا رد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں 33 سال گزارے آسمان پر جانے سے پہلے۔ عیسیٰ بندے تھے، عیسیٰ بشر تھے، عیسیٰ کا ننیال، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، ان کی ماں نانی، جس گھر میں ان کی والدہ کی تربیت، ان کی کرامات، 33 کے قریب نقطے حضرت عیسیٰ مسیح کی ابدیت پر۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ تو کچھ اور کہتے ہیں، کبھی کہتے خدا کا بیٹا ہے، کبھی کہتے ان کی ماں، کبھی کہتے جبریل، تو وہ تو اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی 25 گندگیاں بیان کی، پلیتیاں، خبائث، یہ پلیت ہو چکے، ان کا منہ گندا ہے، کیا اخلاق خراب ہو چکے ہیں۔ یاد رکھنا کہ اچھے اور پاک اور پلیت کو بھی پہچاننا۔ اور میں یہ نصارہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، یا یہ یہود جو حضرت مریم بی بی پر تہمت لگاتے ہیں، تو یہ جھوٹے ہیں، اور یہ 25 گندگیوں میں مبتلا ہو گئے۔ دیکھیں ذرا، جب گندگی میں مبتلا ہو گئے تو صحیح مسئلے ہاتھ سے نکل گئے۔ میں نے پہلے کلام شروع کرتے ہی کہا کہ بڑی سچائی، بڑی پاکی، بڑی طہارت کی ضرورت ہے تاکہ آدمی پورے دین پر قائم دائم رہے، ورنہ دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ جو اس سے پہلے سورۃ بقرہ وہ مغضوبین کے رد میں ہے، یہود کے رد میں۔ یہود کو 3 پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، داؤد علیہ السلام زبور دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام انجیل دی گئی، تو 3 خطاب ان کو ہو گئے۔ یا بنی اسرائیل 5 نعمتیں، یا بنی اسرائیل 12 نعمتیں، یا بنی اسرائیل 15 نعمتیں، اور پھر ان کے وسوسے، شبہ، ان کے اکاذیب، ان کے اباطیل، ان کی غلط فہمیاں، اس کو ایک ایک کر کے اس کو تس نس کر کے رکھ دیا، اور توحید خداوندی اور پیغمبر کی سچائی، آخرت پر ایمان، یہی قرآن ہے جو بیان کر سکتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کوئی توریت زبور انجیل نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں سے اجڑ گئے، اس کا محافظ میں ہوں، ساری دنیا مل کے اس کے ایک صورت تبدیل کر کے دیکھو، نہیں کر سکتے ہو۔ یہ آخر تک رہنے والی ہدایت ہے۔ جن اور انس، عرب و عجم، فرشی و عرشی، اس وقت کے اور قیامت تک آنے جانے والے لوگ سب قرآن سے ہدایت لیں گے۔ اور اس سے پہلے جو سورت تھی فاتحہ، اس میں 10 مقامات ہیں رب العزت کے، 10 درجے ہیں، 10 شان ہیں کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ برحق ہے،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دیکھیں 5 ظاہر بالکل سب سمجھ میں آنے والا. الحمدللہ سب سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ سب جان رہے ہیں. الرحمن الرحیم 4 مالک یوم الدین 5 جو ہو گئے. اب آگے 5 ایسے ہیں جو مولوی ذرا محنت کرے تو نکالے. ایاک نعبد لأنک معبود، ایاک نستعین لأنک مستعان. آپ عبادت کے بھی لائق اور مدد بھی آپ کریں گے. اہدنا ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں صحیح چلائے، ہمیں انسانیت و بندگی سکھائے، کیونکہ آپ ہادی ہیں. انعمت علیہم آپ منعم ہیں. 4 ہو گئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہدایت اور دلالت دل وہ بھی آپ ہی ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا ہے. آپ ہی بچائیں گے ہمیں. تو اللہ تعالی کا تعارف اتنا بڑا قرآن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. آپ سے کوئی کہے مجھے اللہ سمجھاؤ، آپ ادھر ادھر نکالیں گے کیونکہ کبھی سنا ہی نہیں آپ نے. پہلی سورت جو ہر نماز میں پڑھتے ہو اس میں خدا کے 10 مقامات ہیں بابا. اس کو بیان کرتے ہوئے 10 مہینے پورے ہو جائیں گے، اور اس بیان کو آپ 10 منٹ میں بھی کر سکتے ہیں. اس طرح اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے. کتنے 5 جو بہت زیادہ ضروری ہے. معبود ہونا سب سے پہلے ذکر کیا اللہ. بھئی ہے بابا نے بیٹھا دیا، کہاں سے دیا؟ بابا کے پاس کوئی مشین لگی ہوئی، کاروبار چلا رہے ہیں. بابا کی کتنی فیکٹری ہیں، خیر تو ہے. وہاں تو آپ جا کے اٹھنی اور چونڈی ڈال رہا ہے. بابا ہمیں صحت دیں گے. بابا کے دربار میں جو بیٹھے ہوئے کوئی یوں، کسی کی ٹانگ یوں، کسی کا پیر یوں. بابا پہلے ان کا علاج تو کرے. ایسے گندے تو اسپتالوں میں بھی نہیں، جیسے درباروں کے آگے بیٹھے ہوئے. دیکھ تو لے انہیں. ایک دفعہ آدمی دیکھے تو 2 مہینے تک گھنا ہے اس. بابا ان کو ٹھیک کرے. وہ جو 24 گھنٹے ماں بہن چھوڑ کے وہاں بیٹھے ہوئے، بابا پہلے ان کو صحت دے دے، ان کو افسر تقویم میں لے آئے. یہ اللہ کا قدرت کا کرشمہ ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. بابا اور باباؤں کے بابا سارے انبیاء و مرسلین اور سب کے سید و سادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر یہ قرآن نازل ہوا ہے. اور پہلی سورت جو قرآن کی ہے جس کے بغیر کوئی مومن رہ ہی نہیں سکتا، ہر نماز میں پڑھنی ہے یا سننی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا خدا ہے، میں تو حیران ہوں قرآن کی بلاغت پر. خدا کی قسم اگر جتنی زندگی گزری اتنی اور بھی ہو جائے ایسا تعارف نہیں کر سکتا ہوں اللہ کا جیسے اللہ نے خود کیا ہے. سورہ فتح کس شان سے کر رہا. لوگوں کی تعریفیں چھوڑو، خدا کو سمجھو. الحمدللہ. لوگوں نے کیا دیے پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. ماں کیا دے گی، باپ کیا دے گا، استاد و شیخ و پیر غریب کیا دیں گے. رب العالمین اللہ کو دیکھو، آسمان زمین کیڑے مکوڑے. ابھی ایک بزرگ سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا دیکھو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. قرآن ایک جگہ کہتا ہے خود اپنے بارے میں ذرا سوچو. وفی انفسکم، تم میں پر نظام الوہیت کا ظاہر باہر ہے بالکل. کیسے؟ ایک مرد اور عورت ٹچ ہو گئے، ٹھیک نکاح ہو چکا تھا. اللہ کا حکم ہے، انبیاء کی سنت ہے. رب العزت نے اس ملاپ میں خیر ڈالی ہے. بچہ بننے لگا، جسم میں بچہ بننے لگا. جسم میں ایک اتنا سا دانہ نکلے پوری رات بندہ بیٹھا رہے گا. ایک ناخن کے نیچے ذرا نقصان ہو جائے ایسا جیسے ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہوں گے. وہاں ایک خوبصورت دندہ تیار ہو رہا ہے. توفیق توفیق توفیق. وہ جو کچھ جسم سے نکلتا تھا قوام حیات جس کو خون کہتے ہیں، اسے خاص قدرت سے شفاف کر کے اس ننھے منڈے کا خوراک بنایا. یا اللہ، خون کا بھی خوراک بن سکتے ہیں انسان کا، اللہ بنا سکتا ہے.
اب دیکھو وہ بچہ باہر آ رہا ہے، اب جب باہر آ رہا ہے تو اب خون پیے گا؟ نہیں بھائی، باہر تو خون حرام ناجائز ہے، تو اس کے ماں کو چھاتیاں دی، اس کے جسم میں برتن بنائے، بھائی بچہ کیسے پیے گا؟ تو اس کو نیپل لگوائے، اس کو ہرے بھرے کیے، انسان میں دودھ پیدا ہو گیا۔ یا رب، اپنی قدرت کے کرشموں میں اللہ کس قدر بے نیاز ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ آسان فرماتے قرآن میں، ثم السبیل یسرا، راستے میں آسان کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور بچے اور زچے کی خیریت اللہ کے ہاں طے شدہ ہو، 400 فرشتے اٹینشن کھڑے ہوتے، 400 بنے۔ پوری دنیا کے بادشاہ کے بچے کے ولاد پر بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایک فقیر نہیں بچہ دے رہی ہے جھونپڑی میں، لیکن احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ 400 ملائک کو حکم ہوا ہے کہ ایک بچہ آ رہا ہے، خیریت سے آنے دے، جسم کو نرم کرے، گنجائش پیدا کرے، بچے کو چھوٹا کرے، سکھیڑ دے، کیونکہ اللہ کو منظور ہے کہ یہ بچہ بھی زندہ رہے اور بچہ بھی بخیر و عافیت رہے۔ آپ سوچ تو لیں، سوچنے سے بات باہر ہے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، اب اسی بچے کو خلق فہدا، پیدا کرنے کے ساتھ سمجھ دی۔ اب وہ کچھ نہیں سمجھتا، اتنا خون گوشت کا لوتڑا ہے، لیکن ماں کی چھاتی اور اس کا جو حصہ ہے دودھ پینے کا، اس کو سمجھتا ہے۔ جب اس کے قریب کیا تو منہ میں لے لیے۔ خلق فہدا، صرف پیدا نہیں کیا، سمجھ بھی دی میں۔ ایک بچہ دودھ نہ پیے اور نہ لے، سارے امریکہ اور برطانیہ کے لیبارٹری ناکام، فیل ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور 10 علاج آپ کریں، ماں کے دودھ جیسے کچھ نہیں ہوگا۔ اب جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے اسی حساب سے خوراک بڑھ رہا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ دن بدن اور بڑھ جائے، بچے کو مزید چیزوں کے ساتھ واقفیت، انس، اور ماں کے دل میں کیسے محبت ڈالی، سارے اعزاء اقربا کیسے خوشیاں منا رہے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ، فرمایا اللہ نے تمہیں ایک خیریت سے بچہ دے دیا ہے، آپ اس کے بدلے میں 2 بکرے اور مینڈے کاٹے، اگر یہ لڑکی ہے تو ایک کافی ہے۔ کیوں؟ خیر و عافیت سے بچہ آ گیا ہے، 7واں دن ہو گیا، الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک، ویسی اللہ کی عبادت کرو، اس سے مدد مانگو۔ جب ہم مانگنے کے قابل نہیں تھے، اسی نے چلایا، پیدا کیا، ٹھیک کیا، سمجھ دی، صلاحیتیں بھر دی۔ اب جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے، کانوں میں صلاحیت، آنکھیں دیکھ رہی ہے، ناک سونگھ رہی ہے، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، پیر چل رہے ہیں، تمام اعضائے رئیس آپ نے اپنی جگہ کار فرمائے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایک جگہ کوئی فرق آ جائے کتنی تکلیف پیدا ہوتی ہے، کتنے ماں باپ عمر بھر کے لیے پریشان ہو جاتے۔ توبہ توبہ۔ وزن تیزی سے بڑھنے لگا تو بھی ڈر گئے کہ جی کوئی اجدہا ہے، وزن بالکل گھٹ رہا ہے تو بھی ڈر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے فعدلک فسواک، پیدائش میں اور چلانے میں بھی اعتدال رکھا ہے، میاں نروی پیدا فرمائی۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ تو پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور خدائی کا تعارف اللہ کے تعالیٰ کے 10 مقامات سے، دوسری صورت میں ان مسائل کی تفصیل اور اس کو نقصان پہنچانے والے یہود کی مذمت، تیسری صورت میں اس کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والے عیسائی ان کی مذمت، چوتھی صورت میں جن پر نعمتیں فرمائی گئی تھے انعمت علیہم ان کی جان پہچان، پانچویں صورت میں حل و حرمت، چھٹی صورت میں آداب تبلیغ۔
اتنا قرآن تو بیان ہوا ہے، تبلیغی بھائی اب ذرا ہمت کرو نا۔ میں ان کو کہتا ہوں ٹھیک ہے، تبلیغ نصاب حضرت شیخ نے لکھی فضائل صدقات، بہت بڑے خزانے علوم کے، مگر ایک تبلیغی 5 سال میں یہ پڑھے گا اور 25 سال تک یہ پڑھے گا، قرآن پڑھنا گناہ ہے تمہارے لیے۔ جیسے آپ ملکوں میں جا رہے ہیں، اللہ نصیب کرے، آسان فرمائے، وہاں کے عباد اور بلاد اللہ مطیع و مسخر فرمائے، اور وہاں کے مخلوقات کو اللہ ہمارے بھائیوں کے ذریعے ہدایت کی پونجیاں اور خزانے نصیب فرمائے، اور انہیں آگے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنائے۔ لیکن ہدایت کا گنجینہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ شخص میں سے بڑی پاک کتاب یہ ہدایت کے لیے آئی، اس کو سمجھنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ تبلیغی اس کے منکر نہیں ہے، تبلیغیوں کے بیٹے، تبلیغیوں کی بچیاں، تبلیغی خود، تبلیغیوں کے گھروں میں حفاظ، قراء، مدرسے پڑھنے والے بڑے بڑے لڑکوں کو کالج یونیورسٹی سے روک کر مدرسے میں پڑھو۔ ہمارا اپنا کام یہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آج میرے پاس ایک بزرگ آیا، اپنے بیٹے کو لیا ہے، وہ پولیس میں کوئی بڑا افسر بنا ہے، اور میں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ ہے آپ ہی کا سپاہی۔ خدا کی قسم اس بچے سے جو بات چیت ہوئی میں حیران رہ گیا کہ وہ اپنے نظام میں پختہ، اپنے کاموں میں ماہر، اپنے دین کا پکا سچا جچت اللہ مجاہد اور توحید کا ماہر، سنت کا قدردان۔ میں نے کہا سچ کہا ہے کسی نے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز سے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند یا جس کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جہاں بھی آپ ہوں گے اللہ کے بندے، بندگی تو ضروری۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہادی ہے، آپ کی رہنمائی میں ہی ہدایت مل رہی ہے، آپ کی سنت مشعل ہے، تمام اندھیروں کو روشن کرنے کی مشعل ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی مشعل کے بغیر تو کوئی بادشاہ بھی نہیں رہے گا، روشنی اس کو بھی چاہیے۔ وہ اکبر بادشاہ جیسے بھی تھا، کہتے ایک دن بہت ڈر گیا، تمام علماء کو جمع کیا اور ان کو کہا بھئی رات کو بتیاں بجھ گئی۔ اس زمانے میں جو طریقہ تھا چراغاں اور دیے اور مختلف، اور مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی، ایسا کوئی نظام بناؤ کہ میری قبر میں روشنی ہو جائے۔ یہ تو چند منٹوں کے لیے بتیاں کم ہو گئی، مجھے خوف ہو گیا، ہائے ہائے۔ تو اس کے ایک درباری نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں آئے تھے تو یہ دنیا اندھیری تھی، وہ آئے تو دنیا روشن ہو گئی، اب وہ پھر زمین میں چلے گئے، وہ اب اس جہان کو روشن کر رہا ہے، گھبرائے نہیں۔ اور جو مسئلہ آیا ہے کہ قبر میں روشنی ہوگی ایمان کی اعمال کی، اس کو اور انداز سے اس کو سمجھایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حلال حرام، ہدایت ضلالت، جائز ناجائز، سنت بدعت، توحید شرک، اسلام کفر سب سمجھا دیے آپ نے، روشنی پھیل گئی الحمدللہ۔ اب حضرت کی عمر مکمل ہوئی، آپ تشریف لے گئے، اب وہ جو جہان ہے نا آپ کے انوار و برکات سے منور اور آپ کے ضیاپاشیوں سے خوب سدھرا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں اکبر بادشاہ کو اس کے بعد وہ تمام اعمال یاد کرنے پڑے جن سے قبر روشن ہوتی ہے۔ قبر کس چیز سے روشن ہوتی ہے یہ تو ہر شخص سمجھتا ہے، اندھیرے میں اللہ کو یاد کرو گے تو روشنی بڑھے گی۔ یا اللہ! شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر والضحیٰ میں فتح العزیز میں لکھتے جو یہ چاہے اس کا دن بخیر گزرے، چاش کی 4 رکعت
سورج نکلنے کے 1 گھنٹے سے لے کے 3 گھنٹے تک ضرور پڑھا کریں، چاروں اکٹھی پڑھے، 2 کر کے نہیں، ہو سکے تو پہلی میں والشمس، دوسری میں واللیل، تیسری میں والضحیٰ، چوتھی میں الم نشرح پڑھے۔ اور جو یہ چاہے کہ قبر میں روشنی ہو، سبحان اللہ و بحمدہ، وہ رات کے اندھیرے میں اٹھے، وضو کرے اور قبلہ رخ ہو جائے، 2 رکعت، 4 رکعت، کبھی 6 رکعت، 8 رکعت، اللہ توفیق دے تو 12 رکعت تہجد کی، اور اگر رات کے شروع میں ہو تو قیام اللیل کی 8 رکعت پڑھا کرے۔ جو مومن رات کے اندھیرے میں اٹھ کے نفل پڑھے گا، خواہ قیام اللیل ہو یا تہجد، وتروں سے پہلے، وتر آخری نماز ہے، نبی کا حکم ہے، اللہ اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہونے دے، قبر درخشاں ہر طرح خوش و خرم محسوس ہو۔ تاریخ خطیب بغدادی میں ہے کہ بغداد کی قبر اچانک روشن ہو گئی اور قبرستان سارے جتنے مردے تھے ایک صاحب کشف کو دکھائی دیے کہ سب قبروں میں خوش و خرم ہے اور جنت کے جوڑے ان کو ملے ہیں، اور قبروں میں قندیل لگے ہوئے ہیں، یہ قندیل ہے نا، فانوس۔ تو کسی کا صاحب کمال نے ان میں کسی سے پوچھا کہ قیامت گزر گئی، تم لوگوں کو یہ انعامات مل گئے؟ انہوں نے کہا نہ، یہاں سے امام احمد ابن حنبل گزر رہے تھے، اور رک کر کے 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر مردوں کو بخشا ہے، وہ تقسیم ہو رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، اور اس میں یہ نام جنتی کپڑے، انعامات، تمام عذاب اٹھ گیا، تکلیفیں ختم کر دی گئی، اعلان ہوا کہ احمد ابن حنبل کا فاتحہ اور سورہ اخلاص بڑھ رہا۔ بعض روایات میں کہ 1 دفعہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، اخیر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر جب قبرستان کو پڑھ لیا جائے تو اللہ ملائک سے پوچھتا ہے کہ ان میں کوئی کفار ہے، ان کو رہنے دو، کیونکہ میں وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا، اور باقی جتنے ہیں سب کی مغفرت لکھ دو، سب کو جنتی بنا لو، کیونکہ اس صورت اور اس کے ثواب کے بعد کوئی شخص اندھیرے میں نہیں رہ سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیا نعمتیں ہیں، کیا احسانات ہیں، کیا فاتحہ ہے، کیا اخلاص اور درود شریف، درود ابراہیمی ہے، کیا مقامات اللہ نے نصیب فرمائے۔ مجھے ایک عالم دین نے ایک دفعہ ٹیلی فون کیا، بڑا اچھا ٹیلی فون تھا، تو میں نے کہا معمولات بتاؤ، کیا کیا کرتے ہو صبح شام؟ یہ میں نے بتایا۔ اس نے کہا میں چھوٹا سا آدمی ہوں، آپ کے طالب علم کے برابر بھی نہیں، اگر 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ایسا ہو جس میں آپ سورہ فاتحہ جتنی مرتبہ آپ چاہیں، سورہ اخلاص یا سورہ یاسین آخری 4 کل اور درود شریف 10-11 مرتبہ، اور پھر اپنے مردوں کو بخشنے لگے، اس میں کوئی حرج ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا آج سے گلستان میں ان بہترین پھولوں کے اور گلدستوں کا اضافہ ہو گیا۔ مومن کا تو کام یہ ہے کہ خیر جہاں سے ملے فوراً لب کے، مرد باہر کی گیرت اندر گوش، ور بنشتست پند بر دیوار، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکلمۃ الحکمہ ضالۃ المومن، دین کی بات مسلمان کے باپ کی میراث ہے، اسی سے کہیں گم ہو گیا تھا، اینما وجدہا فہو احق باخذہا او کما قال، جہاں اس کو ملے اس کو ضرور حاصل کر لے۔ بھائی قربانیاں شوق سے کرو اور خوب دل سے کرو، جانور مہنگے ہو گئے تو ثواب زیادہ ملے گا، بہانے نہ بناؤ، قربانی واجب ہے، جب توفیق ہے تو واجب کے لیے ادھار لینا بھی ضروری ہے۔ ایک قربانی تو ہر صاحب نصاب پر ہے، زیادہ سے زیادہ قربانیاں بہترین عمل ہے۔ 9 ذی الحج کی فجر سے
تکبیرات تشریق پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد ہر نمازی پر ایک مرتبہ واجب ہے، الگ تحقیق خواتین پر نہیں ہے۔ آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کی عقل نہیں ہے، مسائل نہیں جانتے۔ بعض بزرگوں نے فتویٰ بھی دیا ہے، لوگوں کو کہا بھی ہے کاغذ لگاؤ، یہ وہ گھر میں نہیں ہے عورتوں پر۔ ہدایہ کے قول پر شرع تجرید میں فتویٰ ہے۔ ہاں بطور ذکر کے ویسے پڑھنے لگے، ہماری خواتین بھی مدرسوں میں آ گئی، ان کے ذمہ تو نہیں تھا دیوبند جانا، لیکن احسن العلوم آ گئی۔ ان کے ذمہ تو نہیں تھا بنوری ٹاؤن جانا، بنوری ٹاؤن نے ان کے لیے شعبہ قائم کیا۔ اس وجہ سے اگر عورتیں بھی تکبیرات پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن واجب نہیں ہے۔ واجب مرد عاقل بالغ ہر فرض نماز کے اوپر کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور 13 ذی الحج کی عصر تک کل 23 نمازیں، ایک نماز بھی غیر حاضر نہ ہو، جماعت سے چھوٹے نہیں۔ نماز عید انشاءاللہ معمول کے مطابق متصل میدان میں جو بہترین باغ دوستوں نے بنایا وہاں پڑھیں گے، اور حجاج کے لیے دعائیں کرو تاکہ ان کی دعاؤں میں ہم شریک ہو جائیں۔ آسان طریقہ ہے کسی کے عمل میں شریک ہونا، اس کے لیے خوب دعائیں مانگو، آپ کو بھی اللہ شریک کر دے گا کہ بھئی یہ بھی اس کا مدعا ہے۔ اور اس لیے لوگ کہتے ہیں علماء و بزرگوں کو برا کہنے والا بدبخت ہوتا ہے، وہ بجائے اجر پانے کے دعاؤں میں شریک ہونے کے ان کے دشمنوں میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ ذی الحج کا چاند جب ہو چکا ہے، جن کے ذمہ قربانی ہے ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، ورنہ مستحب ہے سب کے لیے کہ بال ناخن نہ لے، نماز عید پڑھنے کے بعد جب قربانی ہو جائے اس کے بعد لے لے، اللہ تعالیٰ احرام اور حج جیسے ثواب دیتا ہے۔ ایسے ہی بزرگوں سے سننے میں آیا ہے، اور حدیث میں تو ہے جو تم میں سے قربانی کرتا ہو اور ذی الحج کا چاند نکلے فلا یاخذن من شعری و اصفاری شیئا، وہ ناخن و بال نہ لے، متشبہ ہے حاجیوں کے ساتھ، مشابہت ہے۔ باقی تفصیلات کے لیے ہمایوں مغل نے الاحسن نکال لیا، وہ شائع ہے، اس کو لیتے جاؤ، خریدو، اور لوگوں کے لیے بھی خریدو، امید ہے اس سے آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ خدا تعالیٰ ہمارے تبلیغی بھائیوں کو اور پورے عالم کے مسلمانوں کو، علماء کو، طلباء کو، مجاہدین کو، بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، متمولین کو، سب کو دین آگے بڑھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ونسألک السلام والعافیہ، نستغفرک ونسألک السلام والعافیہ۔ اللہم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء۔ صحت اور شفا کی دعا فرمائے۔ ٹھنڈے پانی سے باز آتا نہیں ہو، اور جب تک ٹھنڈا پانی نہ پیو ایسا لگتا ہے جیسے جیل خانے میں پڑا ہوا ہو اور سینکیا پی رہا ہو، اور ٹھنڈے پانی سے ناک بند اور گلا تکلیف میں، خدا سلامت رکھے اہل دیوبند۔ اللہ تعالیٰ توحید و سنت کے قدردانوں کو باغ و بہار رکھے۔ پڑوس میں بزرگ حضرت مولانا کی مختار صاحب بھی زیادہ علیل رہنے لگے، ان کی صحت اور شفا کی بھی دعا فرمائے۔ ایک بڑے اچھے نیک دل ڈاکٹر سعید الرحمان انتقال کر گئے، اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے آل و اولاد کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ اور بہت سارے لوگ قافلہ رفتن دما ہم رویم از برائے چند روزی ہی بس جا ہی رہے، یہی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ ان عشت ترجع بالاحبۃ کلہم، بخاری کا شعر ہے، جب تک جیو گے سنتے رہو گے کہ وہ مرا وہ مرا۔ وہ فناء نفس کا لا ابل کا افجو، تو ہی مرا تیرا باپ مرے تو اور بیڑا غرق ہو جائے گا۔ خدا خیر فرما، عافیت فرما، ایمان و اعمال محفوظ فرما، ہمارے شہر اور ملک کو امن قرار سکون کا مرکز فرما، اور جتنے حضرات ہیں، دوست ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں،
اللہ ان سب کے مقامات بلند فرما۔ آج ایک غلطی ہوئی تھی، وہ اس طرح کہ درمیان میں وقت تبدیل ہوا، تو ہمارے تو زیادہ نمازی شب جمعہ کے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلا، اس لیے عاجز و فقیر نے بیماری کے باوجود قرات تھوڑی لمبی کی تاکہ ان لوگوں کو بھی نماز ملے، اور خوب ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندے پہنچ گئے۔ آپ کو بڑی نماز کا بڑا اجر اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اور اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں قرآن پڑھنے والے، نماز کے پابند، قرآن سمجھنے والے، دینی جماعتوں کی مدد و تعاون کرنے والے، اور ہمارے تبلیغی بھائی، خاص کر یہ مہمان جو یہاں ٹھہرے ہیں اور باہر ملکوں میں جانے والے ہیں، اور ایسے ہزاروں جماعتیں اور اکابر، لاکھوں مسلمان فکر مند، یا اللہ ان کی محنت قبول فرما، دعائیں قبول فرما، اور انہیں دوسروں کے لیے ہدایت کاملہ و ارشاد کا سبب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علیہ